السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایتاً بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی سوداگری کر رہا تھا۔ اسے ایک چور نے دیکھ لیا تو اسے تاجر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس تاجر نے کہا کہ تم مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو اس چور نے کہا کہ تمہارا قتل ہونا لازمی ہے۔ تاجر نے کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ پھر جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لیے اور دعا کی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید، اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر کذا وکذا یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، جس کا ترجمہ ہے، اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک، اے اپنے ارادے میں سب کچھ کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تیری ملکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں کر سکتا، تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کھوٹ بھرا ہوا ہے، اور اس شریر سے مجھے بچا لے، اے فریاد رس میری مدد فرما، اے فریاد رس میری مدد فرما، اے فریاد رس میری مدد فرما۔ یہ دعا کے الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے تو ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس چور کو قتل کر دیا، اور تاجر سے کہا، جان لو کہ میں تیسرے آسمان کے فرشتوں میں سے ہوں، اور جب تم نے کہا کہ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، تو ہم نے آسمان کے دروازوں کے چرچرانے کی آواز سنی۔ دوسری دفعہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور ان سے آگ کی چنگاریوں کی طرح چنگاریاں نکلیں، اور تیسری دفعہ میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اس مصیبت زدہ کی مدد کے لیے کون ہے؟ تو میں نے کہا، میں ہوں۔ اس فرشتے نے اس تاجر سے کہا، اے اللہ کے بندے، جان لو کہ جو بھی اپنی مصیبت میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس سے وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تاجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں اپنے اسماء حسنی کا فہم فراست عطا فرمایا۔ جب بھی کوئی اسے ان ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے، اور جب کوئی ان ناموں کے ساتھ سوال کرتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔